سورۃ النور آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ برادران خواہران ایمان، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 210 کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اب تک ہم 209 دروس میں سورۃ النور کی آیت نمبر 24 تک تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آج سورہ نور کی 25ویں آیت سے درس شروع ہو رہا ہے۔ 25ویں آیت بیسیکلی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا۔ اس میں نور الہی کا ذکر ہے، اللہ کے نور کا تذکرہ۔ جیسا کہ پہلے دروس میں عرض کیا جا چکا تھا کہ ان میں احکام بیان ہوئے تھے، آج کے درس میں زیادہ تر اصول دین کا ذکر ہے، اصول دین کا تذکرہ ہے۔ پھر تخلیق مخلوق کا ذکر آئے گا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ پھر منافقوں کا بھی آج تذکرہ آئے گا جو قسمیں کھا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا ذکر آئے گا۔ پھر یہ بھی آج ذکر آئے گا کہ اے میرے حبیب آپ بس پہنچا دیں، سیکیورٹی گارڈ نہ بنے، مبلغ کو چاہیے وہ پہنچا دے۔ پھر آج آئے خلافت بھی آئے گی، خلافت کی آج شرائط باقاعدہ طے ہوں گی، اور اسی طریقے کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اور پھر یہ ذکر دوبارہ ریپیٹ ہوگا کہ آرام کے وقت نہیں چاہیے کہ اہل ایمان کو تکلیف دی جائے، خاص طور پہ بچے بھی، ایون بچے اگر جوان ہو جائیں، خاص طور پہ بچے اگر بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کے حجروں میں بھی بغیر ناک کیے ہوئے داخل نہ ہو۔ اس کا ذکر آئے گا۔ اسلام میں بڑے سینسٹیو مسائل ہیں۔ حجاب کا تذکرہ آئے گا کہ وہ عورتیں جو عجوز ہو جاتی ہیں اگر وہ حجاب کا خیال نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اوپر والی اوڑھنی ہے اگر وہ ہٹا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی تذکرہ آئے گا کہ ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ پردہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایسے رشتہ دار ہیں جن میں قریبی رشتہ دار شامل ہیں جن کا پردہ واجب ہوتا ہے۔ یہ آج تقریباً ایشوز آئیں گے، ایک ایک کر کے ذرا ملاحظہ فرمائیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ آیت نمبر 25، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب آج کی اس ڈسکشن سے ایک بات واضح ہو گئی کہ کوئی اللہ کو جسم و جسمانیات والا نہ سمجھے، نور ہے، لائٹ ہے۔ اللہ مثل نہیں ہے، جیسے کوئی بندہ ہے اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ ایک وجود ہے اور اس کا وجود نور محض ہے، اس میں ظلمت ذرا برابر بھی نہیں۔ اچھا، اللہ کی مثل کوئی نہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا لیسا کمثلہ شیء۔ یہ جو خطبہ غلط بیانیاں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے اللہ کیسا ہے؟
تو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، امام نے فرمایا نعوذ باللہ یہ مجھ جیسا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بعض جاہل قسم کے خطباء نے شرک باللہ کا دروازہ کھول رکھا ہے تاکہ شیعیان علی ابن ابی طالب کو کافر ثابت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمارا بالکل ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہم کسی کو بھی اللہ کی مثال یا ریزمبل یا مثل نہیں سمجھتے۔ ہاں اللہ کے نور کی مثل ہے، دیکھیے مثل اور مثل میں یہ فرق ہے۔ مثل نور ہی، اس کا جو نور ہے اس کی ایک مثل ہے۔ کیسے؟ اس کے نور کی مثل یہ ہے کمشکاتن، ایک تاقچہ ہے، یہ ہمارے ہاں اہل پنجاب کہتے ہیں جالم، جالے میں یہ شے رکھ دینا، وہ جالا جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ تاقچہ، وہ الماری کا ہے۔ اللہ کا نور مثل نور ہی کمشکات، وہ یوں ہے کہ جیسے ایک تاقچے میں اللہ کا نور ہے، اللہ تاقچے میں نہیں ہے، پھر غلط فہمی نہ ہو جائے۔ فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اس تاقچے میں ایک چراغ۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ شیشے کے کیس میں ہے، شیشے کے کیس میں ہے۔ الزجاجۃ، وہ جو کیس ہے، کانہا کوکب دری، ایسے ہے جیسے ڈائمنڈ چمک رہا ہو، در ہے ستارے کی طرح، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اور دری در سے، در ایسا ستارہ جو در کی طرح چمک رہا ہے، دریون ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اللہ آگے کیا ہے؟ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا دھوکہ دیتے ہیں، جیسے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے، نماز قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب، ہمارے لیے نہیں تو کیا جانوروں کے لیے ہے نماز؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی۔ المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے کے قندیل سمجھیں، کیس میں رکھی ہے، وہ جو شیشے کی قندیل ہے، کانہا کوکب دری، وہ یوں لگتی ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس کو فیول کہاں سے ملتا ہے؟ شجرہ مبارکہ سے اسے فیول مل رہا ہے۔ وہ مبارکہ شجرہ کون سا ہے؟ زیتونتن، زیتون کا درخت، گویا لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ درخت نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، حکومہ اسلامیہ۔ یہ نعرہ لگایا تھا ضیاء الحق نے، اگر ضیاء الحق کا اسلام اسلام ہے تو پھر اس پہ تو کئی کفر قربان کرے، جس طریقے سے اس نے اسلام کا ستیہ ناش کیا، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء، اس کا جو تیل ہے وہ چمک رہا، بیچ بیچ زیت تیل کو کہتے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ مس نہیں کرتی، یہ آپ آگ سے کرتے ہیں نا کسی چیز کو روشن، یہ ایسا چراغ ہے جو بغیر آگ کے، نور سے نار کا کیا تناسب ہے، نور سے نار کا کیا تناسب۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، فرشتے بنے ہیں نور سے اور جن بنے ہیں نار سے، محمد و آل محمد بنے ہیں نور سے، جن بنے ہیں نار سے، اس لیے ہم تھوڑی جنوں سے ڈریں گے، جن تو آج کل ہم سے ڈر رہے ہیں، الحمدللہ۔ نور علی نور، یہ ایسے لگتا ہے نور پہ نور ہے،
یہ قندیل پہ قندیل، نور پہ نور. یاد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، ایگزامپلز سمجھانے کے. ایسے نہ کوئی سمجھ نہیں کہ کوئی تاکچہ پڑا ہے، کوئی لالٹین ہے، کوئی ایسے سمجھانے کی مثال سے سمجھاتے ہیں آپ. ایکسپلینیشن. جیسے مثال کے طور آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو جس طرح تم ریڈ لائٹ پہ کراس نہیں کرتے ہو، ایسے ہی اسلام کے کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا ورنہ ٹکٹ مل جائے گی فرشتوں کی طرف سے. یہ آپ سمجھا رہے ہیں اس بچے کو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے پر علیم ہے. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، یہ نور ملے گا کہاں؟ یہ قندیل کہاں پڑی ہے؟ ایسے گھروں میں پڑی ہے. ان ترفع، جو گھر بلند کیے گئے، وہ گھر جو بلند ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کے گھر، حضور کا گھر، مولا کائنات کا گھر. وَيُذْكَرَ فِي حَسْبُهُ، اور جہاں پر اللہ کا اسم ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اس گھر میں، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شب بھی. صبح و مساء تسبیح کرتے ہیں. کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجالون، مرد، ان گھروں میں مرد ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان مردوں کو بزنس اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. جیسے ہمارے بھائی بہنوں کو اللہ کے ذکر سے بزنس نے غافل کر لیا، سوشیالوجی نے غافل کر لیا، دعوتوں نے غافل کر لیا ہے، ریسٹورنٹس کے کھانوں نے غافل کر لیا ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے بیع، تجارت اور بیع انہیں غافل کر سکتی ہے. یخافون یوما، یہ وہ مرد ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی. آج ہی پڑھا ہے قلب، تجوید کے درس میں پڑھا ہے نا. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ پھر جانا، چینج ہو جانا. ہاں، پھٹ جانا، چینج ہو جانا، ختم ہو جانا. جس دن قلوب اور ابصار پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل پارا پارا ہو جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے عمل جو انہوں نے کیے ہیں ان سے بہتر انہیں جزا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کے فضل میں، اپنے فضل میں اضافہ کرے ان کے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے 18 گھنٹے 20 گھنٹے جاب کرتے ہیں، ان کے بلز پورے نہیں ہو رہے. بعض وہ ہیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بائی چانس، اس کی انشورنس کے اتنے پیسے مل گئے کہ ساری زندگی لیٹ کے کھا رہے. اب کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. کسی کو ایسے بھی مل سکتا ہے، بغیر زحمت کے بھی مل سکتا ہے. جو نوابوں کی اولادیں ہوتی ہیں وہ کتنی محنت کرتی ہیں، ان کو مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، ان کی جلدی پوچھتی رزق ہے، ان کو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوتے، اور غریبوں کو کمانا پڑتا ہے. یہاں تک جو آپ نے 4 آیتیں پڑھی، ان کے بارے میں ذرا وضاحت سنیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشکات سے مراد وجود جناب فاطمہ الزہرا،
اور چراغ سے مراد ولایت علی کا چراغ. اور یہ شجرہ سے مراد شجرہ اہل بیت، شجرہ محمد و آل محمد. نور علی نور سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں ایک امام رہتا ہے، امام کے بعد امام آتا ہے. یہ تو مفسرین نے لکھا. اب آپ قرآن سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد جناب فاطمہ ہے؟ تو میں نے یہاں سے ثابت کیا فی بیوت، یہ نور ان گھروں میں ملے گا جن گھروں میں ذکر خدا بھی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی عبادت، ذکر خدا بھی ہے اور ان گھروں میں تسبیح بھی ہے. تسبیح جناب فاطمہ سے ملی، نور بھی جناب فاطمہ سے ملے گا. جس گھر سے تسبیح ملی اسی گھر سے نور ملے گا. اور رجال تسبیح کرتے ہیں، رجال 3 پہ بولا جاتا ہے، جمع مکسر ہے، کم از کم مراد علی و حسن و حسین، یہ 3 ہو گئے. یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ 4 آیتیں خاندان مقدس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. علیکم السلام. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہاں پر کافروں کے اعمال کا استعارہ استعمال کیا ہے قرآن. پہلے سمجھ لیجیے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. جو اردو پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک لفظ پڑھا ہوگا سراب، یاد ہے؟ سراب بیسیکلی ایسا پانی جو پیاسے کو کڑکتی دھوپ میں چٹیا زمین کے اوپر نظر آتا ہے. جب وہ قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، سفید کلر والی زمین ہوتی، اس کو کہتے ہیں سراب. سراب دھوکہ، شاباش، سراب دھوکہ. جیسے دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی، دنیا یہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، حالانکہ یہ دنیا سراب سے زیادہ کچھ نہیں. قریب جائیں گے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں. دور سے یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پیاسے کے لیے زمین پہ پانی کا دریا بہ رہا ہو. اور جب وہ قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، وہ چٹیا میدان ہوتا ہے. کفار کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اسی سراب کی مانند ہیں جو کسی ٹیلے پہ ہو. ایک ٹیلا ہے، یہ تو چٹیا میدان کی بات، ایک اٹھی ہوئی جگہ، بقع سمجھتے ہیں نا، بقع، بقع مبارک نہیں کہتے؟ امام حسین علیہ السلام کے بقع مبارک میں میں جاؤں گا. بقع وہ اس کو کہتے ہیں جو اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے. بقی یہ ہمارے ہاں اہل پنجاب اور اردو والے بھی کچھ لوگ غلط پڑھتے ہیں، بقیہ. ہمارے سرائکی والے کہتے ہیں بقیہ سے آئی ہوں، یہ بقیہ نہیں ہے، یہ بقیع ہے. بقیع، بقیع اس سرزمین کو کہتے ہیں جو ہمیشہ بلند رہے. بقع، یہاں پر لفظ بقیہ استعمال ہوا، بقیہ، بقیہ کسر با کے ساتھ. تو کوئی بہت بڑا اونچا ٹیلا ہو، اس ٹیلے پہ جو پیاسے کو پانی نظر آ جائے. کافروں کے اعمال بیچاروں کے ایسے. دیکھیے والذین کفروا اعمالهم، جیسے آج کل وہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، دور سے نظر آئیں گی ہمارے جوانوں کو حوریں نظر آئیں گی، اندر سے وہ ایڈز کی بوریاں. کاش کہ ان کو سمجھا دیا جائے نا جوانوں کو کہ ہاں اگر یہ سمجھ جائیں تو کوئی مسلمان جوان ایڈز کی بوری کے قریب نہیں جائے. جی ہاں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن. وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، دھوکہ. بقیعۃ، وہ سراب، وہ پانی والا دھوکہ جو کسی اونچی چٹان پہ ہو، اونچے، جسے آپ اہل زبان کہتے ہیں بالو، بالو کا.
اونچا ہوتا ہے. یحسبہ ظمآن، ظمآن کہتے ہیں پیاسے، پیاسا گمان کرتا ہے ماں، یہ تو پانی ہے، قریب جاتا ہے تو ٹیلا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تھل کے علاقے میں رہے ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ساتھ رہے ہیں تھل کے علاقے میں، کیونکہ تھل کے علاقے میں میں نے کالج کیا ہے، تو تھل کے علاقے میں جب ہم اسکول سے یا کالج سے آتے تھے سخت پیاس ہوتی تھی، سخت گرمی، ایسا لگتا تھا ہر ٹیلے کے اوپر دریا بہ رہا پانی کا، بالکل پتہ چلتا تھا. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچا وہ پیاسا، لم یجدہ شیئا، کچھ پایا ہی نہیں وہاں، یہ تو دھوکہ تھا. ووجد اللہ عندہ، ووجد اللہ عندہ، پانی تو نہیں پایا مگر اللہ کو وہاں پایا کہ اللہ تو وہاں بھی تھا، اللہ وہاں بھی تھا. فوفاہ حسابہ، اللہ نے پورا پورا اس کا حساب چکا دیا. آجا دھوکے باز آجا. واللہ سریع الحساب، ساری زندگی دھوکہ دیتا رہا، دھوکہ کھاتا رہا، اللہ نے کہا بس آج تیرا وقت پورا ہو گیا. اللہ سریع الحساب. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، یا کافروں کے اعمال کی مثال ان تاریکیوں کی مانند ہے جو ایک لہردار سمندر میں ہو. لجیت، لجاجت یاد ہے نا، لجاجت پڑھا تھا نا، من ولجہ ولجہ جو داخل ہوا، لجیت جو تہ در تہ، یہ داخل در داخل، ولوج لجی. یا مثال ان ظلمتوں کی مانند ہے جو ایسے سمندر میں ہوں یا ایسے دریا میں ہوں کہ جو لہر در لہر ہو، تہ بتہ جس کو آپ کہتے ہیں. یغشاہ موج من فوقہ، ایک موج تو اوپر سے اسے ڈھانپے ہوئے ہو، موج من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر بادل ہو. موج الگ ہو دریا کی اور اوپر بادل الگ برس رہا. ظلمات بعضها فوق بعض، اور ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں ایک دوسری کے اوپر. ان کے مثال یوں ہے، ان کے اعمال کی مثال یوں ہے. سمندر میں کیا فائدہ ہوگا ان ظلمتوں کا؟ کیا وہ سمندر میں برسنے والا پانی بادل کا کس کھیت کو آباد کرے گا اس وقت؟ کسی کو نہیں. ایسا تاریکی ہے، تاریکی. اذا اخرج یدہ، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکال بھی لے، لم یکد یراہا، تو اتنی تاریکی ہے کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکے گا. یہ ان کے اعمال اتنے تاریک ہیں، یہ دیکھنے میں آپ کو وائٹ نظر آتے ہیں، یہ اتنے کالے ہیں کہ حقیقی عرفان کی آنکھ رکھنے والا ان کے کسی عمل کو دیکھ نہیں سکتا. جیسے سمندر میں موجوں کے اندر میں سے بادل یا پانی کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے خدا ہدایت کا نور دے دے اسے بندوں کے نور کی ضرورت نہیں، پھر کریم کی ضرورت نہیں کہ میں گورا ہو جاؤں. ہمارے ہاں کالج کے زمانے میں شاید ہم کوئی کریم نہیں چھوڑی کہ ہم گورے ہیں. یہاں آئے تو پتہ چلا کہ مارکیٹ ہی ہماری سکن کی تھی. دیکھیے عجب الٹی بات ہے، دیکھیے عجیب، کبھی تو ہم بھی کام آ گئے. کیا عجیب بات، وہاں ہم والد صاحب کے پیسے لگا لگا کے تھک گئے کہ گورا ہونا، یہاں پر گورے کالا ہونے کے لیے کریم ملے. بازار آپ کا ہی گھر. دیکھیے اب عجیب ہے واقعہ. بلکہ ہم سے کئی دفعہ پوچھا، کالج میں پڑھتا تھا، مجھ سے لڑکیوں نے پوچھا کہ ملک آپ جیسا رنگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا شکر خدا کبھی تو ہمارا بھی رنگ بکا کسی مارکیٹ کے اندر.
تو یہ عجیب ہے، فما لہ من نور، جسے اللہ نور ہدایت عطا فرما دے وہ پھر بندوں کے نور کا محتاج نہیں رہتا. فما لہ من نور، اسے پھر کوئی لوگوں کا نور نہیں چاہیے. آپ خوش قسمت ہیں کہ قرآن کھول کے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کے پروموٹر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خود آپ کے لیے نورانی ہونے کی دلیل ہے. میں نے یہ روایات دیکھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو عمر بھر میرے قرآن کو پروموٹ کرے گا مجھے اس شخص کو جہنم میں جلاتے ہوئے حیا آئے گا کہ یہ ساری زندگی میرا جاب کرتا رہا اور آج جب یہاں مالک یوم الدین ہوں تو میں اسے جہنم میں جلا دوں. جو تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو ریسٹورنٹس کے اوپر کھانے کھلاتے ہیں درس قرآن کے وقت پہ، ان کو قیامت میں پتہ چلے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. اے میرے حبیب، یہ ہے ویسے عام شخص کے لیے، حبیب کو تو کہا جا رہا ہے، خطاب ہمیں. اے پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتا ہے. پڑھ چکے ہیں نا سورہ اعراف میں، یسبح الرعد بحمدہ، یہ بادلوں کی کڑک، یہ بجلی کی گرج، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. والجبال یسبحن، داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑ تھے، ادھر سے وہ کہتے تھے سبحان اللہ، ادھر سے پہاڑ کہتے تھے سبحان اللہ. ایسی تسبیح کریں کہ جمادات کو بھی تسبیح ہے خدا کا. اس قدر ذرا اسی سے سمجھیے. آج کل جو ہم یہ تسبیح کے ذریعے حافظ صاحب اور ہم تھوڑا بہت اسپرچول ہیلنگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ تسبیح کے ذریعے تو جمادات بول پڑتے ہیں، انسان تو شہری کو نہیں بیچارہ، انسان کو ٹھیک کرنا کون سا مشکل ہے تسبیح کے ذریعے. فَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور جو پرندے ہیں وہ بھی پر کھولے ہوئے، صاف، صف. یہ صف کو صف کیوں کہتے ہیں؟ وہ کھلتی ہے. صف کہتے ہیں نا صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ صف، صف آرائی، وہ کھلتی جاتی ہے، رائٹ لیفٹ کھلتی جاتی ہے، اس لیے اس کو صف کہتے ہیں. اور پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، اڑتے بھی ہیں. کیسے؟ صافات، پر پھیلا کر. پتہ چلا اڑان کے لیے پرندے کو بھی اتنی سینس ہے کہ پر، توجہ رکھیے گا، پر سمیٹ کے نہیں اڑا جا سکتا، پر پھیلا کے اڑا جاتا ہے. اب آپ اندازہ ہوا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے نہیں، ورنہ یہ معراج مومن نہیں بننے والی، یہی رہنے والی. دیکھ لیں آپ، جہاز اپنے ونگز کھول کے اڑتا ہے یا اکٹھے کر کے اڑتا ہے؟ کھول کے اڑتا ہے. اڑنا ہے اگر معراج چاہیے، نماز تو معراج ہے، تو ہاتھ کھول کے جائیے، ہاتھ باندھنے سے کوئی معراج نہیں ہونے والا، وہ پریڈ ہو گئے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ اپنی دعا بھی جانتا ہے، سبحان، اور اپنی تسبیح بھی جانتا ہے. کچھ ملاحظہ کیا؟ پرندے جانتے ہیں انہیں دعا کیا کرنی ہے، پرندے جانتے ہیں انہیں تسبیح کیا کرنی ہے. شیم ہے اس انسان پر جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ نہ دعا کر سکے اور نہ تسبیح پڑھ سکے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علیم ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ پرندے تو میری تسبیح کریں اور تم پرندوں کو کھاؤ بھی پھر بھی میری تسبیح نہ کرو. میرا تسبیح کرنے والا پرندہ تمہارے سامنے تو اف نہ کرے. ہاں، ہاتھ کھول دیا، صافات، صافات، صف بتایا. صاف کو صاف کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بیوٹی ہے اس طرح سے قرآن کی، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اتھارٹی کے ذریعے درس ہو رہا ہے. الحمدللہ جو نحو و صرف میں، گرامر میں، منطق میں، فلسفے میں، لغت میں ایک اتھارٹی ہے، اس کے ذریعے درس ہو رہا ہے. کرائے کے مولوی کے ذریعے درس نہیں ہو رہا، الحمدللہ. اس لیے آپ کو ایک ایک لفظ میں رک کے بتاؤں گا. یہ صاف کو صاف کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمدرد کی صافی آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ کلین کرتی ہے، شاباش.
یہ بھی اور پتہ چل گیا کہ ہاتھ کھولیں گے تو کلین ہوں گے، ہاں ورنہ کوئی نہ کوئی وٹ رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا۔ یہ اصل میں ایک صاحب تھے، وہ گئے ایران، وہاں انہوں نے جا کے دیکھی پریڈ اور حاضری بادشاہ ایران کے سامنے۔ تو ایرانی آج بھی، بلکہ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، آج بھی ایران، حالانکہ وہ 700 سال سے کنورٹ ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں، ادب میں یوں جھک کھڑے ہو جاتے ہیں عام حالات میں۔ تو وہ ذرا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے بادشاہ کے سامنے۔ تو ان مسلمان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ ادا پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آج کے بعد ہم ہاتھ باندھ دیں، ورنہ نہ حضور نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، نہ پہلے خلیفوں نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عمر سے شروع ہوا ہاتھوں کا باندھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو اگر اچھا لگا ہے ایک ایکشن، ایک فعل، یا ان کے کسی دوست کو اگر عجمیوں کا ایک ایکشن اچھا لگا ہے، تو میں ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت عمر کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ حضور کے اوپر بادشاہ ایران کو سپرسیڈ کر دیں۔ حضور کا طریقہ زیادہ بہتر ہے یا شاہ ایران والا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ وہ پارسیوں کا طریقہ تھوڑی بہتر ہوگا۔ اس لیے وہ میجر ضیاء الحق وغیرہ ماشاءاللہ 15 لوگ ہیں، وہ اہل سنت ہیں، مگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہے اہل سنت، مذہب نہیں بدلا انہوں نے، مگر وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہ ڈاکٹر سخاوت حسین نے ہمارے لیے ثابت کر دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ میری کتاب بھی ہے صلاۃ الرسول، ماشاءاللہ آلموسٹ مفتی گئی ہے، کیونکہ اپنی قوم تو ہدیہ دیتی نہیں، تقریباً مفتی گئی، اب تو ختم ہو گئی ہے۔ اس کتاب میں میں نے ثابت کیا ہے ہاتھ کھولنے کے بارے میں، بڑے دلائل کیے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہمارے سید صاحب اسے لکھوا رہے ہیں الفقہ الجعفریہ فی المسائل الشرعیہ، وہ میں نے شروع کر دی ہے سید صاحب کی فرمائش پر، بہت جلدی وہ کتاب بھی ہماری۔ معرکۃ الآراء کتاب احکام اسلام شریعت محمد فقہ جعفریہ کو لاجکس اور فلسفی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے چھاپا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، صلاۃ بمعنی دعا، یہاں نماز لکھا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ میری طرف سے اصلاح کر لیجیے۔ پرندے نماز نہیں پڑھتے، پرندے دعا، نماز ہم پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا، یہ بعد میں ٹرانسفر ہوا ہے، نقل ہوا ہے اس معنی سے اس نماز کے معنی میں۔ اصل میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ پرندے دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا کے منکر ہیں نا، جی ہاں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے۔ دعا ہے، درست ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے طریقے سے پڑھ لیں، اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ طریقہ وہی اختیار کریں گے جو آقا کریم نے کیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اہل سنت والجماعت کے مذہب کی بیس یہ ہے۔ آج مجھ سے سن لیجیے، یہ ہمارے معین بخاری صاحب نے مہربانی کی تھی، انہوں نے یہ کتاب چھپوائی تھی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس میں نے ثابت کیا تھا کہ جب آقا کریم کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو کس نے دیکھا ہے حضور کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے؟ ایک روایت تو کوئی لے آئی، ایک روایت نہیں، ایک سنگل معتبر روایت نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں کسی نے، حضور نے پڑھی نہیں ہے۔ لیکن سر جو پڑھتے ہیں اس طریقے سے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ میں نے نہیں کافر ہم نہیں کہہ رہے، استغفر اللہ، نہیں غلط بات ہے۔ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اچھا، مجھے مولانا کوکب نورانی نے کہا ہے کہ اگر تم شیعوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تم اپنا ایمان دوبارہ رینیو کرو، تمہارا ایمان جاتا رہے، تم کافر ہو سکتے ہو۔ دیکھیے یہ ہے کہ ایمان کی تجویز ٹھیک ہے، بہت اچھے جناب ڈاکٹر لیاقت حیات خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے دیر گاہ رکھے، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شیعہ کسی بھی سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ نہ کافر ہوتا ہے نہ سنی ہوتا۔ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، یہ مذہب کو اتنا ایزی لے لیا ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو کافر ہو جائیں۔
ہر بندے کو مرضی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکفیری ایک مسلک ہے، تکفیری کافر کہنے والا ایک مسلک ہے، اور یہ مسلک خود اسلام میں باطل ہے، آپ کو کوئی حق نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، پوچھیں آپ صاحب سے، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے جوان جرنیل صحابی حضور نے بھیجا، اور حضور نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو جیش اسامہ سے منہ پھیرے۔ اتنے عظیم تھے اسامہ صاحب، وہ پہلے والے، یہ اسامہ نہیں، یہ جو ایبٹباد والے مدینہ والے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر، ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، اسامہ بن زید نے دیکھا، کسی سے کہا تیر مارو، اس نے تیر مارا، وہ بندہ مر گیا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم، وہ نعرے لگا رہا تھا بیچارہ۔ یہ جب آئے واپس تو فتح کر کے آئے، مولا علی جو اس لشکر میں گئے نہیں تھے اس لیے کہ یہ غلام زادے کا لشکر تھا، آقا مولا تھوڑی جا سکتے، سب کو باقی کو بھیجا، مولا علی نہیں جا سکتے، ٹیکنیکلی نہیں جا سکتے۔ جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں، نجف اشرف میں آغا سیستانی نماز پڑھا رہے ہوں یا حافظ بشیر صاحب قبلہ، ان دونوں میں سے کوئی نماز پڑھا رہے ہو اور امام زمانہ آ جائے، تو کیا امام زمانہ فالو کریں گے یا لیڈ کریں گے؟ لیڈ کریں گے، شاباش۔ یہ جتنے بھی بڑے مجتہد ہو جائیں مولا کے سامنے تھوڑی کھڑے ہو سکتے، یہی تو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو اسامہ غلط آدمی کو مار کے آگے، مروا کے آگے آئے، تو آ کر کہا یا رسول اللہ تو بلک مبارک ہو، فتح ہماری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آپ فتح لے کے آئے ہیں، جبریل آپ کی سرزنش لے کے آ گئے۔ وہ کیا؟ کہا جس بندے کو تم مار آئے وہ تو بیچارہ مسلمان تھا، تم نے تو مسلمان کو مار دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جب کوئی تم پر سلام بھیج رہا ہو تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اسے کافر کہو؟ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ان سے پوچھئے کہ جب ہم سلام بھیج رہے ہیں تو کوكب نورانی کو کس نے حق دیا ہے کہ سلام بھیجنے والوں کو وہ کافر کہیں؟ بہرحال ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہمارا یہی پورا امتیاز ہے۔ اور انشاءاللہ بروکلن میں بڑی چینج آئی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے، اللہ اور لے آئے گا، ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تعصب کا تو یہ حال ہے کہ ایک محب اہل بیت عالم دین بیچاروں کو دھمکی دی گئی پرسوں ٹیلی فون کے اوپر کہ ہم آپ کو 5 بجے ماریں گے۔ جی ہاں، کہ آپ اہل بیت کی محبت کیوں رکھتے ہیں؟ ذرا اور فرمائیے۔ سینمے والوں کو کوئی نہیں مار رہا، ابرار الحق یہاں سے کروڑوں ڈالر لے جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں مار رہا، اس کو کوئی تماچے نہیں مار رہا، یا جتنے یہاں پر اور کالے دھندے کر رہے ہیں یہ لڑکے لوڑے جو پھر رہے ہیں ایڈز کی بوریاں ساتھ لے کر اور مار رہے ہیں، تو ایک عالم دین کو جو بیچارہ حب اہل بیت رکھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، شیم ہے ان مسلمانوں کے اوپر، باعث شرم ہے۔ اب یہ ان مسلمانوں سے اگر آج یہ توقع رکھتے ہیں تو کل کا مسلمان اگر نبی زادے کو قتل کرتے تو بعید کیا؟ یہ ڈاکٹر صاحب تعصب ہے، اسی تعصب کو ختم کرنے کے لیے الباقی سینٹر قائم کیا گیا، اسی تعصب کو ختم کرنے کے لیے درس قرآن ہو رہا ہے، اسی لیے محمد و آل محمد کا یہ انسٹیٹیوٹ یہاں چل رہا ہے تاکہ لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح ہو اور لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح ہو۔ میں نے ان عالم سے کہا گھبرائیں نہیں آپ، میرے پاس تو وظائف ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میرے پاس وظیفہ ہے الحمدللہ کہ اگر آپ پر جو ہاتھ اٹھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ہاتھ ہی اس قابل نہیں رہے گا۔ یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے، مجھے آج سے کوئی 6 سال پہلے ایک صاحب نے کہا تھا کہ علامہ اگر آپ فضائل علی کے نہیں چھوڑیں گے تو میں آنکھیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ آنکھیں دکھانے کے قابل نہ رہے، وہ بندہ اندھا ہو چکا ہے الحمدللہ آج، آپ کال کر کے پوچھ لیجیے، وہ بندہ اندھا ہو چکا ہے آج الحمدللہ۔ ایسے نہیں ہے، ایسے کوئی ہمیں دھمکی ومکی نہ دے، گورنمنٹ تو خیر بعد میں آئے گی، اللہ پہلے آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ رجال دین کی مدد اللہ فرماتا ہے،
کوئی حوصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. میں اگر حوصلہ چھوڑنے والا ہوتا تو میری اپنی قوم نے مجھے بڑی دھمکیاں دی ہیں الحمدللہ. میں نے کوئی پرواہ نہیں کی, نہ اپنوں کی نہ پرایوں کی. اللہ کے حکم سے میں آج کامیاب ہو گیا. یہ ڈاکٹر لیاقت خان جیسے لوگ کبھی یہاں نہ آئے ہوتے اگر میں اپنی قوم کی باتیں سنتا. یہ آج آئے ہیں الحمدللہ آل محمد کے دروازے پر تو اس لیے آئے ہیں کہ میں ڈر والا نہیں ہوں, ورنہ میں ڈرنے والا ہوں آئندہ. ألم تر أن الله يزجي سحابا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض. اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی اونرشپ اور زمین کی اونرشپ. فلاں صاحب ملک صاحب ہے. کیوں ملک صاحب ہے؟ کیونکہ زمین کے اونر ہے. بھیا وہ اونر نہیں ہے, وہ رینٹ پہ. رینٹ ہے 5 وقت نماز پڑھنا, رینٹ ہے رمضان میں روزہ رکھنا, رینٹ ہے زکوٰۃ و خمس دینا, رینٹ ہے شریف رہنا. وہ رینٹ پہ ہے. اونر اللہ ہے, حاکم بھی اللہ ہے. اصل حاکم اللہ کی ذات. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابھی مجھے کونسل جنرل صاحب نے مہربانی فرمائی تھی, بلایا تھا, بڑی عزت دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں بغیر وسائل کے جو اسلام کا اور اہل بیت کا آپ نے یہاں پر کام کیا ہے. میں ایز کونسل جنرل پاکستان اس بات کو سلام کرتا ہوں اور سیلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ پرسوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے یہاں پر لوگوں کے فکر کے قبلے بدل دیے. الحمدللہ. آپ خان صاحب گھبرائیں نہیں, آپ ان کو کہیں مجھے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, میں اپنے آقا کریم کی اہل بیت کے ساتھ اخلاص کامل رکھتا ہوں. مجھے یقین ہے میرا آقا قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا. کیا آپ کی اولاد کی میں خدمت کروں تو آپ میری 100 مرتبہ بنائے لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کی اولاد کی آپ خدمت کریں گے, قیامت کے دن رسول آپ کو شرمندہ ہوں گے؟ کیا ماشاءاللہ. آپ ہمت بلند رکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد وآل محمد بلند تر صلوات. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ کی طرف باز گشت ہے, برگشت, پلٹنا اللہ کی. گھبراؤ نہیں, اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے. وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو آج ہمیں دھمکیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیں. ہم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کوئی بات نہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. کیا تو نہیں دیکھتا اے قرآن کا طالب علم کہ ان اللہ یزجی سحابا, اللہ بادل کو, سحاب سمجھتے ہیں, بادل کو اللہ مزج کرتا ہے. مزج ہوتا ہے ترکیب. مزاج سمجھتے ہیں نا, مزاج. آپ کا مزاج کیسا ہے, مطلب کیا ہے, آپ کی طبیعت, نیچر, ملانا, آپ کی جو ملنے والی وہ نیچر ہے وہ کیسی ہے. اللہ ملاتا ہے, چلاتا ہے. صحابن, صحاب کو. حضور کے امامے کا نام کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ حضور کا ایک امامہ تھا سفید. حضور سفید امامہ پہنتے تھے. اس کا نام کیا تھا, کسی کو یاد ہے, بتا سکتے؟ اس کا نام تھا صحاب. ہاں, وہ بھی رحمت کا بادل تھا نا, سفید بادل تھا رحمت کا, اسے بھی صحاب. حضور کے امامے سبز بھی تھا. آقا کریم نے سبز بھی پہنا, جیسے آپ کبھی سیاہ ابا پہن کے آتے, کبھی سفید بھی پہن لیتے. حضور کا جو امامہ تھا وہ سبز بھی تھا. سبز سعادات کی علامت ہے, سفیدی بزرگی کی علامت ہے, سیاہی عزا کی علامت ہے. حضور نہیں پہنتے تھے سیاہ, یہ بعد میں شروع ہوا ہے امام حسین کے بعد. ہاں, امام حسن امام حسین بھی نہیں پہنتے تھے. یہ امام زین العابدین سے شروع ہوا. جب سادات پر اتنی قیامت ٹوٹ گئی تو آقا کے اس خاندان نے پھر سوائے امام علی رضا علیہ السلام کے انہوں نے پھر سبز پہنا. ہاں, انہوں نے پہنا, سوگ بڑھایا, جو ولی عہدی قبول فرمائی. باقی سب کے سب تقریباً اب امام زمانہ علیہ السلام بھی سیاہ امامہ پہنتے. وہ
अज़ा की वजह से कि स्याह निशान अज़ा का होता है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, ये जो हमारे यहाँ दर्स कुरान है, मैं हाजिर होता हूँ, यकीन फरमाएं मुझे वल्लाह ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आज कह दूँ कि मैं आइंदा मैं दर्स कुरान नहीं, तो मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ये मौजज़ात जब देखता हूँ, जैसे मेरे एक भाई पिछले संडे को यहीं आए थे, जॉब नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त वो मौजूद हैं दर्स में, जॉब नहीं था, हमारे मजहब के भी नहीं है, मजहब भी गैर है उनका, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के फजल करम से आपको जॉब मिलेगा। मंडे की सुबह 7 बजे उन्हें जॉब मिल गया, और अगर आपको 10 लोगों को जॉब चाहिए हो तो वो 10 लोगों को जॉब दिलवा भी सकते हैं। आज 10 लोगों का जॉब लेकर आए। ये कुरान के दर्स की बरकत है। क्या बात, ये लंबे चौड़े वजीफे नहीं किए गए, वजीफे जरूर हम करते हैं, मगर असल बरकत है कुरान की। हमारे वो भाई बहन जो कुरान के दर्स की अजमत को नहीं समझ रहे, वो परेशान रहेंगे। परेशानियों का हल है दर्स कुरान। अब आइए, कारी साहब बेचारे शिकवा कर रहे थे कि देखिए किबला हमारे यहाँ 7 दिन खुलता है हमारा सेंटर, 7 दिन बच्चे भरे हुए थे, आप क्या 7वें दिन खुलता है, वहां पर खलवत। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत करे, यही कह सकता हूं। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन। क्या तूने नहीं देखा कि ताकीक अल्लाह बादल भेजता है, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उसे जोड़ता है। तारीफ समझते हैं, तारीफ कुलूब एक है, मुअल्लफतुल कुलूब एक ज़कात की किस्म है, मुअल्लफतुल कुलूब। आप ज़कात की एक किस्म काफिर को भी दे सकते हैं ताकि तारीफ कुलूब हो जाए, उनका दिल नरम हो जाए, जुड़ जाए। तारीफ जोड़ने को कहते हैं। मुअल्लिफ कहते हैं ना, फलां साहब इस किताब के मुअल्लिफ है, ये सलातुर रसूल मुअल्लिफ सखावत हुसैन कि उसने जोड़ा है, मुअल्लिफ जोड़ने वाला, तारीफ जोड़ने को कहते हैं। सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर अल्लाह ताला उस जोड़ने के बाद रुकाम कहते हैं ऊपर नीचे दर्जात में रखना, ऊपर नीचे रख देता है। फतरल बदका यखरुजु मिन खिलालिही, फिर तू देखता है कारी, यानी कारी से मुराद ये कुरान का कारी साहब, ये न समझे कारी साहब की इंसल्ट कर रहा हो, ये कारी से मुराद ये आप अय्युहल कारी, ओ कुरान पढ़ने वाले। फतरल तू देखता है ऐ कारी अल बदका, इस बारिश को, यखरुजु मिन खिलालिही, जो इसके दरमियान में से आती है, ये बारिश इस बादल के दरमियान में से आती है। खिलाल समझते हैं ना, खिलाल एक ये खिलाल होता है जो बाद लोग बंदों के सामने करते हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं ये मकरूह है। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की रस्म है, बड़े बड़े वजीरों को मैंने देखा है, मैंने वजीर आजम को भी देखा है, मैंने वजीर आजम ने मेरे साथ खाना खाया, जैसे ही वो खाना खा लिया खिलाल सबके सामने दांत निकाल रहे हैं। भाई घर जाके करो, ये बंदों के सामने खिलाल करने का हमने आदाब मुतालिबीन में पढ़ा है, याद है ना आपको कि ये ठीक नहीं है। आदाब मुतालिबीन में हम पढ़ चुके हैं। खिलाल उसको भी कहते हैं, खिलाल वो जो धागा, खिलाल। खलल समझते हैं ना, खलल क्या होता है? खलल बीच में कूद पड़ना, उसको कहते हैं खलल। खिलाल भी यही है, बीच में लकड़ी को फेरना, ये खिलाल। ये खलील भी इसी से है।